امتحان بنایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے مختلف قسم کے خوف پیدا کر کے۔ یہ خوف کبھی دشمنوں کی طرف سے ہوگا، جنگیں وغیرہ ہوں گی، حکومتوں کی طرف سے ہوگا، اور کبھی یہ خوف کسی عام آفت، کسی وبائی بیماری کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ مطلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی خوف تمہارے اندر پیدا کر دیا جائے گا جس سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ کبھی یہ صورت پیش آئے گی کہ فاقہ کشی کی نوبت آ جائے گی، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو جائیں گے، اس سے آزمایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ کبھی اس طرح آزمائش ہوگی کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا، آمدنی محدود ہو جائے گی، کاروبار کے راستے بند ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کبھی جانی نقصان پیش آئے گا، حادثات پیش آئیں گے جس کی وجہ سے جانیں تلف ہو جائیں گی۔ اور فرمایا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ باغات پھل دینے سے عاجز ہو جائیں گے، اس میں کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ جائے گی کہ پھل فروٹ پیدا نہیں ہو پائیں گے، کمی ہو جائے گی۔ یہ مختلف شکلیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دنیا میں آزماتے ہیں، آزماتے رہیں گے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ آج کل جو حالات پیش آئے ہیں یہ بالکل نئے ہیں، یہ تو ہر زمانے میں پیش آتے رہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی، دسیوں لوگ اس میں انتقال کر چکے تھے اور بہت ماحول بگڑا ہوا تھا۔ بلکہ پورے عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ جو یثرب چلا جائے گا، جو مدینہ کا پہلا نام تھا، بس وہ بیماری ہو جائے گا۔ لیکن سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں تشریف لا کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ الہ العالمین ہمارے شہر کو وبا سے محفوظ فرما دیجئے، اور اس میں یہ بھی دعا فرمائی کہ اس وبا کو جحفہ کے علاقے کی طرف منتقل فرما دیجئے۔ وحول حماها الى الجحفہ، یہ ایک آبادی تھی جو ملک شام کا میقات کا گاؤں سمجھا جاتا تھا، لیکن ایسی اس وبا کا اس پر اثر ہوا کہ وہ گاؤں ہی مٹ گیا، نام و نشان اس کا نہیں ہے آج۔ اسی طریقے پر سرور حضرت سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فلسطین اور شام کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 30,000 کے قریب مسلمان اس کے اندر جاں بحق ہوئے، جس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل تھے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے تدبیر بتلائی کہ جتنے بھی رہنے والے ہیں شہروں کے وہ سب پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، اوپر کے علاقوں میں،
وہاں منتشر ہو جائیں، نیچے کوئی نہ رہے۔ چنانچہ جب لوگ ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے پہاڑی علاقوں میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ وبا ختم فرما دی۔ اس کو کہا جاتا ہے طاعون امواس۔ اسی طریقے پر ایک طاعون کا بڑا واقعہ بعد میں پیش آیا جس کو طاعون جارف کہا جاتا ہے، کہ جس سے ہزار لوگ جاں بحق ہو گئے، اور اس طرح کے واقعات کثرت سے پیش آتے رہے۔ ہمارے قریبی زمانوں میں بھی پیش آتے رہے اور وبائیں چلتی تھیں۔ کبھی چیچک کی وبا چل پڑی، کبھی انفلونزا کی وبا چل پڑی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 1918 میں یورپ کے اندر انفلونزا کی وبا پھیلی تو 5 کروڑ لوگ اس کے اندر مارے گئے، 2-4 نہیں۔ اسی طرح کالرا کی وبا پھیلتی تھی تو ایک دن میں کئی جنازے شہر میں آتے تھے۔ چیچک کی وبا پھیلتی تھی، لیکن چونکہ اس زمانے میں معلومات کے اتنے ذرائع نہیں تھے، عام و درفت کے ذرائع نہیں تھے، اس لیے ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ تک نہیں پہنچتی تھی، اور ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ پھیلتے نہیں تھے۔ مگر اب دنیا نے جو ترقی کی تو یہاں ایک آدمی کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں کتنے آدمی مر رہے ہیں، ہر گھنٹے اس کی رپورٹ آ رہی ہے، کیونکہ ساری دنیا ایک گاؤں کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور آنے جانے کے ذرائع بھی بہت عام ہو گئے، اس لیے ایک جگہ کے اثرات دوسری جگہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ عجیب لگ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ تو یہ دراصل صورت جو پیش آئی اس انداز کی کہ ساری دنیا ایک وبا سے متاثر ہو گئی، ایک علاقے تک وبا محدود نہیں رہی بلکہ دنیا کے اکثر ممالک تک اس کے اثرات پہنچ گئے۔ یہ ترقی یافتہ دنیا کی شکل ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے پرانے دستور کے موافق ہے جو خود اس نے قرآن پاک میں فرمایا، اور جو حضرات عربی زبان جانتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہاں فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، یعنی ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، جاری رہا ہے اور اب بھی جاری۔ کبھی انفرادی آزمائش ہوتی ہے، کبھی اجتماعی آزمائش ہوتی ہے۔ آج جو ہم دوچار ہیں ایک اجتماعی آزمائش سے دوچار ہیں، اور اس طرح کی ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بشارتیں رکھی ہیں کہ یہ تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرانے والا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر ہے کہ تم غافل تھے اللہ تعالیٰ سے، اب ان حالات کی وجہ سے تم اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تو آگے بشارت بھی سنائی، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جن کو جب کوئی آزمائش مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہائے واویلا نہیں مچاتے، بے چین نہیں ہو جاتے، الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنے لگتے، ادھر ادھر کی چیزیں نہیں سوچنے لگتے، بلکہ ان کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو بھئی سب اللہ کے ہیں، اس کے بندے ہیں، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔
لہذا ہمارے ساتھ وہ جو کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے، ہم اس سے اپنی گناہوں کی مغفرت چاہیں، اپنی رحمت، اس کی رحمت کے ہم مشتاق ہوں، اس کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، اس سے معافی طلب کریں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، جو ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے، جو ہونے والا ہے اللہ کے حکم سے ہونے والا ہے، اور جو اس نے فیصلہ کر رکھا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ ہاں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماہر اطباء جن باتوں کا مشورہ دیں ان کا خیال رکھیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ان چیزوں سے اللہ کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی، ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا ہے اور جو اللہ چاہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جو اس طریقے پر اپنا عمل اور اپنا عقیدہ رکھیں گے ان کو ہماری طرف سے بشارت ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں پر ہماری طرف سے خاص خاص رحمتیں ہیں، ان کے رب کی طرف سے، اور ہدایتیں ہیں اور عام رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ راہیاب ہیں۔ اس لیے موجودہ صورتحال میں ہم سب کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور آج کی تاریخ میں دنیا کی تمام سپر طاقتیں ان کو ان کی اوقات پتہ چل گئی ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک ذرا سی ایسی چیز جو بغیر اعلیٰ درجے کی دوربین کے، مشینوں کے نظر بھی نہیں آ سکتی، اس نے آج ساری دنیا کو نچا کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکم کے تابع ہے، کسی کے حکم کے تابع نہیں۔ اس لیے ہمارا یقین اور اللہ پر بڑھنا چاہیے، اور اب جب موقع ہے گھروں میں رہنے کا تو گھروں میں رہنے کے جو اوقات ہیں ان کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو غنیمت سمجھا جائے۔ تمام ہم اپنے بھائیوں سے بہنوں سے اپیل کریں گے کہ یہ فرصت کا موقع ملا ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے، اپنے گھر کا ماحول دینداری کا بنائیں، گناہوں سے خود بھی بچیں، بچوں کو بھی بچائیں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام رکھیں، استغفار کا، درود شریف کا، آیت کریمہ کا، اور نمازوں کی پابندی اہتمام کے ساتھ، ہر گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام۔ یہ موقع ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے، اور اللہ سے خیر اور عافیت طلب کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس شر سے اور اس آزمائش سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے، خوف و دہشت کے ماحول کو امن و امان عافیت کے ماحول میں مبدل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔